یوں تو بہت سارے سوالات آپ کے ذہن میں آئیں گے، لیکن ہر سوال سے صرف نظر کرتے ہوئے بات کو سادہ رکھنے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ جو مقدار اللہ رب العالمین مقرر فرما رہا ہے وہ اسی کے علم ہے کہ وہ کتنی ہے. اس لیے کسی کو یہ کہنے کا حق حاصل نہیں کہ کتنا علم دیا، مطلب اتنے اور اتنے سے کوئی غلط اندازے نہ لگائے. اللہ رب العالمین جو مقدار بیان فرما رہا ہے وہی جانتا ہے. آپ دیکھیے کہ انبیاء اور رسول کے لیے علم غیب بطور معجزہ ہوتا ہے اور ان کے نبوت کی دلیل ہوتی ہے. اللہ فرماتا ہے وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، کہ اللہ تمہیں غیب پر مطلع نہیں فرماتا. ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، لیکن اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے مطلع فرمائے. تو اب آپ ایک بات یہ دیکھیے کہ یہاں علم غیب کی نفی ہے لیکن ہمارے ساتھ، یعنی مخلوق کو انبیاء کرام کے مقابلے کا علم نہیں ہوتا. اب اگر مقابلے کا علم نہیں ہوتا تو ہمیں یہ بھی کہنے کا حق نہیں ہے کہ اتنا علم حاصل ہے اور اتنا علم حاصل ہے، کیونکہ یہ تو معجزہ ہے، اور معجزہ جو ہے اس کی کوئی حد مقرر نہیں کی جا سکتی، اور عقل معجزے کا رد کر بھی نہیں سکتی، عقل کو معجزے کا رد کرنا بھی نہیں چاہیے. تو یہ جو معاملہ ہے اسے ہم عقل سے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں علم غیب والے معاملے کو، کیونکہ یہ بھی معجزہ ہے. قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، سورہ جن میں، کہ وہ عالم الغیب ہے، اپنے علم کا اظہار کسی پہ نہیں کرتا الا من ارتضی من رسول، مگر اپنے رسولوں میں سے جس سے وہ راضی ہو. اس کا مطلب یہ کہ وہ علم غیب عطا فرماتا ہے. عالم الغیب تو وہی ہے، منبع تو وہی ہے، ماخذ بھی وہی ہے، لیکن عطا فرماتا ہے. ویسے علم غیب کی بہترین مثال قرآن مجید ہے. پورا کا پورا قرآن مجید علم غیب نہیں تھا تو کیا تھا؟ وہ حضور پر نازل ہوا، اس کے بعد ہم تک پہنچا، یعنی حضور نے اس کا اظہار فرمایا، اور یہ بھی ارشاد فرمایا دے کہ اتنا ہی قرآن مجید ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی قرآن نہیں ہے. تو یہ تو ہمارے لیے آسانی ہو گئی نا، ورنہ ہم سوچتے کہ کس کس جز کو جمع کریں اور کہاں کہاں سے پڑھیں. تو تدوین کا کام بھی دور اول میں مکمل ہو گیا. اب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں دنیا کی ہر چیز موجود ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہر شے کا علم پہلے حضور کو ہے، بعد میں ہر اس شخص کو جس نے کوشش کی، کیونکہ حضور کے مقابلے کا علم تو کسی کو ہو نہیں سکتا. اور حضور نے ہی قرآن مجید دنیا کو سمجھایا، تو سمجھانے والے کو زیادہ علم ہے سمجھنے والے کے مقابلے میں. جس نے سمجھایا وہ زیادہ جانتا ہے سمجھنے والے کے مقابلے میں، کیونکہ سمجھنے والے کو اتنا پتہ نہیں ہے، وہ تو بعد کی بات ہے. سمجھنے والے کو جو کچھ ملا وہ سمجھانے والے کے طفیل اور سمجھانے والے کے علم سے حصہ ملا ہے، اس کے پاس ذاتی طور پر کچھ بھی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے علم کی تو نفی ہے، ہمیں جو عطا ہو رہا ہے وہ فہم عطا ہو رہا ہے، اور فہم عطا ہونے کے بعد اس فہم کے ساتھ جو چیز عطا ہو رہی ہے وہ علم ہے. یعنی ہمارے لیے بنیادی شرط فہم ہے. فہم عطا ہوگا تو علم آئے گا، فہم نہیں ہوگا تو علم کہاں سے آئے گا؟ تو وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء. فہم باقی بھی ہو تو ہمیں غیب پر مطلع نہیں فرمایا جاتا، یہ معاملہ طے ہے. اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے علم غیب عطا فرما دے. مفسرین نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اپنے نیک بندوں میں سے بھی جسے چاہے، لیکن وہ عوام نہیں ہوتے، ظاہر ہے وہ خاصان خدا ہوتے ہیں. ہم تو عوام میں آتے ہیں، ہمارا معاملہ عوام کا معاملہ ہے. تو ہم تو یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارا معاملہ تو یہ ہے ہی نہیں. الا بما شاء، یعنی جتنا وہ چاہے اور جو وہ چاہے. ایسا شاید ہی کبھی ہوا ہو کہ حضور سے کوئی سوال کیا گیا ہو اور اس کا جواب نہ آیا ہو. اگر حضور نے فوری طور پر نہیں دیا تو قرآن مجید میں آ گیا، اور اگر
توقف کیا بھی گیا کیونکہ ذاتی طور پر کبھی حضور نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میرے پاس علم غیب ہے، مجھے سب کچھ معلوم ہے اور کوئی سوال ایسا نہیں جس کا جواب میں نہ دے سکوں. ایسا کوئی دعویٰ حضور سے ثابت نہیں ہے. مگر ہاں جو سوال کیا گیا اس کا جواب بطور معجزہ عطا فرمایا گیا، یہ بات اپنی جگہ پر ہے. مطلب اگر اس بات کا تعلق غیب سے، قرآن فرماتا ہے وما هو علی الغیب بضنین، کہ اور وہ غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے، یعنی جو بھی غیب ہے وہ بتا دیا کرتے ہیں. اب جتنا اظہار ہوا وہ ہماری ضرورت کے مطابق ہے، یعنی کچھ تو سوالات کے ذریعے معاملہ ہو گیا، کچھ قرآن مجید کی تشریح کرتے ہوئے ہو گیا. ہم جب اپنے استاد کے بارے میں یہ نہیں کہتے کہ ہمارے استاد کا علم اتنا ہے یا اتنا ہے، اس کے بارے میں تو ہم کہتے ہیں ارے اسے تو بہت علم ہے بھائی، وہ تو علامہ ہیں، فہامہ ہیں، علامہ تو دار ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہیں وہ. اور جب نبی کا معاملہ آتا تو ہم کہتے نہیں بھائی اتنا ہے اتنا ہے، یوں ہے اور یوں نہیں ہے، اور اتنے کی کیا تخصیص، یہ تو یوں ہے اور وہ تو یوں ہے. تو عجیب عجیب باتیں جو ہے وہ ہمارے ذہن میں آنے لگتی ہیں کہ یعنی فوراً تشبیہات استعارات کے ذریعے اس علم کے معاملات پہ ہم جانے لگتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور اب جبکہ قرآن مجید نازل ہو گیا، قرآن مجید مکمل ہمارے ہاتھوں میں، ہمارے سامنے، ہم اپنے علم اور اپنے عقل کی مدد سے اس کی تشریح بھی کر رہے ہیں اور تفسیر بھی بیان کر رہے ہیں. تو اب یہ بحث تو ہونا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ حضور کے علم کا ہمارے پاس جو حصہ موجود ہے ہمیں کیا پتا وہ کون سا ہے. شاید ہمارے علم کو حضور کے علم سے وہ نسبت بھی نہ ہو جو قطرے کو دریا سے ہے.